اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأکلا منہا فبدت لہما سوآتہما وطفقا یکصفان علیہما من ورق الجنت وعصی آدم ربہ فغوی۔ توفیق پروردگار سے سورہ طٰہٰ کا ترجمہ جاری تھا۔ آیت نمبر 121، 122، 123، 124 ہے۔ فأکلا منہا، پس ان دونوں نے منہا اس سے یعنی حب دنیا کے درخت سے، اکلا یعنی استفادہ کیا ہمیشگی والا درخت سمجھ کے، حب بقا، دنیا سے محبت کی، بس حب دنیا کے درخت سے انہوں نے استفادہ کیا شیطانی وسوسے کی وجہ سے، شیطانی وسوسہ ان پہ اثر انداز ہوا۔ فبدت لہما سوآتہما، پس شیطان کے وسوسوں نے ان دونوں سے یا ان سے ولایت والی جنت کا لباس اتار دیا۔ آدم مثالی سے ولایت والا، اطاعت والا جنتی لباس اتار دیا۔ اب جنتی لباس جب اتار دیا تو یہ پشیمان ہوئے، ننگے جو ہو گئے پشیمان ہوئے۔ وَطَفِقَا یکصفان علیہما من ورق الجنہ، وَطَفِقَا یکصفان علیہما من ورق الجنہ، بس انہوں نے خود پر جنت کے پتے چپکانا شروع کر دیے، یعنی پشیمان ہوئے، توبہ اور استغفار کیا۔ توبہ اور استغفار، جب ننگے ہوئے، رسوا ہوئے تو انہوں نے پشیمانی کا اظہار کیا۔ پشیمان ہونا، توبہ استغفار کرنا، یہ جنت کے پتے، یہ دوبارہ اس ولایت خدا، ولایت رسول خدا، ولایت ائمہ میں داخل ہونے کے لیے، یا اطاعت والی جنت میں داخل ہونے کے لیے جنت کے پتے توبہ ہیں، شروع کر دیے انہوں نے اپنے اوپر چپکانا، کیونکہ رسوا جو ہوئے، ننگے ہونا ہے، نہیں رسوا ہونا۔ معاذ اللہ ایسی تعبیر کبھی خدا نے کسی نبی کے لیے نہیں کی۔ اگر ہم معاذ اللہ مراد لیں کہ تعبیر جناب آدم نبی کے لیے، تو یہ مناسب نہیں کہ شیطان کے وسوسوں نے ان دونوں کو ننگا کر دیا۔ دونوں کے لیے معاذ اللہ لفظ استعمال ہوا، فبدت لہما سوآتہما، ٹھیک، بس آشکار کر دیا ان کی شرمگاہوں کو، نہیں، آشکار کر دی ان کی رسوائی کو، آدم مثالی کی رسوائی کو، نہ کہ آدم نبی۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، بس آدم مثالی نے معصیت کی، جب شیطان کے وسوسے کے تحت آیا، معصیت کی اور خدا کے حکم کی مخالفت کی۔ فغوا، وہ سرکش ہوا اور خدا کی مخالفت کی۔ فغوا، سرکش ہوا، توحید سے ہٹا، ٹھیک، جب شیطان کے بات ماننا شروع کر دے انسان، آدم مثالی یعنی انسان۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر اس کے پروردگار نے، جب اس نے توبہ کی، جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانا شروع کر، جنت کے پتے یعنی توبہ، استغفار، پشیمانی، پھر اس کے پروردگار نے اسے ہدایت کی طرف پلٹایا اور اس کی توبہ قبول کی، بس توبہ کی ہے تو توبہ قبول، بس جنت کے پتے چپکانا یعنی توبہ کرنا، استغفار کرنا، پورا ربط ہے۔ فتاب علیہ، بس اس کی توبہ قبول کی، وہدا، اور اس کی ہدایت کی، قال، خداوند عالم نے کہا، اہبطا منہا جمیعا، جب انہوں نے گناہ کیا، شیطان نے گناہ کیا، آدم کو سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، خدا کے حکم کو ٹھکرایا۔ انسان اس دنیا میں شیطان کے وسوسے کا شکار ہوتا ہے، اس خدا نے کہا، جب تم خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو، یعنی تم انسان خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو، تو اہبطا منہا، اپنے مقام سے پستر ہو جاتے ہو۔ اہبطا منہا جمیعا، تم سب اتر جاؤ اس جنت سے جو جنت میں تم رہ رہے تھے، اطاعت والی جنت، خدا کی ولایت کی جنت، رسول خدا کی رسالت کی جنت، یہ ولایت والی جنت، تم ان سے اتر جاؤ، سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے تمہیں وسوسہ ڈالا ہے،
شیطان تمہارا دشمن ہوا، تم اس کے دشمن ہو گئے، ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم ایک دوسرے کی بات نافرمانی میں نہ مانا کرو، اگر نافرمانی میں ایک دوسرے کی بات مانو گے دشمن ہو، ہاں اگر ایمان کے لحاظ سے بات مانتے ہو تو دوست ہو، بھائی ہو، انما المؤمنون اخوۃ۔ اگر کوئی تکبر کے لحاظ سے ایک دوسرے کی بات مانے، گناہ کرنے کے لحاظ سے، تو وہ دشمن ہے، بس ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، ہادی آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، پس جو بھی میری ہدایت اور ہادی کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، فَلَا يَضِلُّ، پس وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوتا اور آخرت میں سعادت سے محروم نہیں ہوتا۔ یضل یعنی دنیا میں گمراہ نہیں ہوتا، ولا یشقى یعنی آخرت میں سعادت سے محروم نہیں ہوتا۔ ٹھیک، بس خداوند عالم نے کہا تم دونوں اتر جاؤ، تکبر کی وجہ سے اطاعت والی جنت سے اتر جاؤ۔ شیطان نے تکبر کیا، نافرمانی کی اور اطاعت والی جنت سے دور ہوا، انسان نے شیطان کے وسوسے میں آ کر اس جنت سے دور ہوا، بس اس وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ جب تم جنت سے ایک دوسرے کو، جب شیطان تمہیں جنت سے دور کر رہا ہے وسوسے ڈال کے، تو بس ایک دوسرے کے دشمن بنے، دشمنی کر رہا ہے تم سے۔ ٹھیک، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، پہلے کہا، پہلی آیت نمبر 123 میں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، پس جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے، ہادی کی پیروی کرے۔ یہاں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے، جو میری ہدایت سے منہ پھیرے، جو میرے ہادی سے منہ پھیرے، جو یاد خدا سے منہ پھیرے، مرضی آپ کی جو ترجمہ کریں، جو بھی منہ پھیرے، روگردانی کرے میرے ذکر سے، میری ہدایت سے، میرے ہادی سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، بس اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی آخرت میں۔ ممکن ہے یہ دنیا میں عیش و عشرت میں ہو، لیکن آخرت میں زندگی تنگ ہوگی، ان کا مکان تنگ ہوگا، ان کا کھانا پینا کیا ہوگا، تنگ ہوگا، یعنی مکان بھی آگ والا ہوگا، کھانا پینا بھی آگ ہی ہوگی، بس پورا وہ آگ ہی بن جائے گا، بس زندگی تنگ ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھے پن کی صورت میں۔ یہ برزخی شکل اس کی دنیا میں ہی تھی، اندھا پن۔ جو بھی خدا کے ذکر سے منہ پھیرے، جو بھی خدا کے ہادی سے منہ پھیرے، وہ اندھا ہے اس دنیا میں، وہ اندھا ہے، اس کی باطنی صورت وہ ہے اندھے پن کی، نہ دیکھنے والی ہے۔ بس ہم قیامت کے دن اسے معشور کریں گے اسی برزخی اندھے پن کی صورت میں جو اس نے دنیا میں، کیونکہ اس نے ذکر خدا کو نہیں دیکھا، ہادی خدا کو نہیں دیکھا، ہدایت خدا کو نہیں دیکھا۔ بس آخرت میں بھی یہ لوگ اندھے ہوں گے، نہیں کیا، یہ لوگ نہ نجات کو دیکھیں گے، نہ شفیع حق کو دیکھیں گے، حقیقی شفاعت کرنے والے کو دیکھیں گے، نہ رحمت خاص کو دیکھیں گے، نہ مومنین کا نور دیکھ پائیں گے جو انہیں کام آئے، بس کچھ نہیں دیکھ پائیں گے۔ بس یہ آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اندھے تھے، لیکن برزخی لحاظ سے اندھے تھے، برزخی شکل ان کی اندھے پن۔ قیامت میں یہ محشور ہوں گے اندھے پن میں، صرف جہنم کی آگ انہیں نظر آئے گی، کوئی ہدایت، کوئی جنت، کوئی نور، کوئی شفیع حقیقی انہیں نظر نہیں آئے گا۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔